محترم سامعین، سن 9 ہجری میں ہرقل روم نے مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تقریباً 1,00,000 فوج جمع کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تیاری کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس غزوہ میں جانے کے لیے تیار تھے۔ اس موقع پر سامان کی انتہائی قلت تھی، سفر دور کا تھا اور سواریاں بھی نہ تھیں، اسی لیے اس غزوہ کو جیش العسرہ کا نام دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے چندہ طلب فرمایا۔ اسی موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا مال اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال پیش فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مجمع میں جب چندے کی اپیل کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے 300 اونٹ ان کے ساز و سامان سمیت دوں گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قبول فرما لیے اور دعا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ اپیل کی کہ ابھی ضروریات پوری نہیں ہوئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اٹھے اور فرمایا کہ میرے ذمے مزید 300 اونٹ بمع ساز و سامان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی قبول فرما لیے اور 12 اپیل فرمائی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ بھی 300 اونٹ دینے کا وعدہ فرمایا۔ بعد ازاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 گھوڑے بھی جہاد کے لیے دیے۔ اس طرح اس ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑے راہ خدا میں دیے۔ بعد ازاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپیل فرمائی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور 1000 دینار کی تھیلی، یہ بنتے ہیں 5.5 کلو سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تھیلی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن مبارک پھیلا دیا، فنشرها فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تھیلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود مبارک میں پلٹ دی۔ اس وقت پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام انتہائی خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا، وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان دیناروں کو الٹ پلٹ کر رہے تھے اور ان دیناروں کی کھنکھناہٹ سے خوش ہو رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرما رہے تھے مَا ضَرَّ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج اتنا بڑا اور اتنا اونچا عمل کیا ہے کہ آج کے بعد اسے اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہے۔ میرے محترم سامعین، اس خوبصورت واقعہ سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت۔ نمبر 2، جیش عسرہ کے حالات۔ نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت۔ نمبر 4، جہاد کے لیے چندہ دینا عظیم نیکی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل و جان سے محبت اور ان کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔